تحریک انصاف پر لوز ٹاک کا الزام۔ مجھے حال ہی میں حکومتی ذرائع سے پتہ چلا کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے بیچ ایک لوز ٹاک پکڑی گئی، جس سے مجھے لگا شاید کوئی آڈیو بھی موجود ہو۔ کسی آڈیو کی موجودگی کے متعلق تو میں نے نہیں پوچھا، لیکن میرے استفسار پر مجھے بتایا گیا کہ لوز ٹاک کا تعلق فوج سے متعلق کچھ تعیناتیوں سے تھا، اور کچھ ایسی باتیں کی گئی تھیں کہ دوبارہ حکومت میں آنے کے بعد تحریک انصاف کچھ اہم تعیناتیوں کو ڈی نوٹیفائی کر سکتی ہے۔ میں نے سوچا کیوں نہ تحریک انصاف کے کسی اہم رہنما سے اس بارے میں پوچھ لیا جائے کہ آیا ایسی کوئی بات ان کے بیچ ہوئی ہے۔ میں نے تحریک انصاف کے ترجمان فواد چودھری سے بات کی، جنہوں نے مجھے بتایا کہ یہ بات ان سے چند اور افراد نے بھی حال ہی میں کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈی نوٹیفائی کرنے والی بات بہت فضول ہے اور ایسی کوئی بات تحریک انصاف کی قیادت کی سوچ میں بھی نہیں۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس بارے میں عمران خان سے بھی بات کی، جن کا کہنا تھا کوئی بیوقوفی ایسی بات کر سکتا ہے۔ اس کے بعد فواد چودھری نے بہت اہم بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ ایک طرف عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھڑکا رہے ہیں اور انہیں یقین دلا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود چند افراد ان کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف یہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں کہ عمران خان حکومت میں آنے کے بعد چند ایک اہم تعیناتیوں کو ڈی نوٹیفائی یعنی ختم کر سکتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا دونوں اطراف اس قسم کی غلط فہمیاں پھیلا کر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان فاصلوں کو بڑھایا جا رہا ہے۔ فواد چودھری کے مطابق ایسی غلط فہمیاں اس لیے پیدا ہو رہی ہیں کہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی رابطہ نہیں۔ فواد چودھری کی بات سن کر میں نے سوچا جو بات فواد چودھری کو سمجھ آ گئی ہے وہ عمران خان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ عمران خان بار بار اپنی ہی فوج سے تعلق رکھنے والے چند ایک افراد پر یہ الزام کیوں لگاتے ہیں کہ وہ انہیں قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں؟ ماضی قریب میں میری تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں سے اس مسئلے پر بات ہو چکی اور کوئی ایک بھی مجھے ایسا نہیں ملا جسے یا تو یہ معلوم ہو کہ عمران خان کے اس الزام کی بنیاد کیا ہے یا ان کے پاس کیا ثبوت ہیں۔ انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ اس سلسلے میں عمران خان کے کان کون بھرتا ہے۔ میں نے ایک رہنما سے یہ پوچھا کہ آپ خان صاحب کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ بغیر ٹھوس ثبوت کسی کے کہنے پر ایسے سنگین الزامات اپنے اداروں اور ان کے اہم ذمہ داروں پر نہیں لگائے جاتے؟ عمران خان کو کیوں نہیں بتایا جاتا کہ ایسے عمل کے نتائج ملک اور اداروں کے لیے کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں؟ اس پر تحریک انصاف کے متعلقہ رہنما کا کہنا تھا کہ عمران خان کے ارد گرد کچھ لوگوں نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ ایسی بات کرنے والوں کو اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہونے کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں سے بات کر کے آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ چند ایک کے علاوہ زیادہ تر لوگ عمران خان کے سامنے وہ بات نہیں کرتے جو ان کے دل میں ہو۔ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں عمران خان ان کو ڈانٹ نہ دیں یا کہیں ان کے متعلق کوئی ناراضی اپنے دل میں نہ رکھ لیں جس کا سیاسی طور پر انہیں نقصان ہو۔ یہ بات درست ہے کہ انتخابی سیاست میں دوسرے درجے کے رہنما اپنی اعلیٰ قیادت سے ایک حد سے زیادہ آگے بحث و مباحثہ نہیں کرتے، لیکن یہ تو سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اعلیٰ قیادت کو کسی سازشی تھیوری کا حصہ بننے سے روکیں، اور وہ بھی ایسے معاملات میں جس سے ملک اور اداروں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک طرف وہ ان سازشی عناصر کو بے نقاب کریں جو ان کے مطابق فوج کے خلاف عمران خان کے کان بھر رہے ہیں، تو دوسری طرف خان صاحب کو سمجھائیں کہ وہ جانے انجانے میں ایک ایسی سازش کا شکار ہو رہے ہیں جو دوسروں کے علاوہ تحریک انصاف کی اپنی سیاست کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔